حضور پاک علیہ السلام نے جو فرمایا میں اسے نقل کرتا ہوں، اور صحابہ عدول ہیں، حضور نے کبھی نہیں فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا۔ دکھا دیجئے مجھے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ایک دو باتیں آپ لوگ پیش نظر رکھیں کہ یہ شخص جو ہے مکمل طور پر رافضیت کی ڈگر پر چل چکا ہے، لیکن یہ اس کا اعلان نہیں کر رہا، اس کا اعلان بلکہ ایک طرح سے کر دیا ہے۔ تو اگر باضابطہ اعلان نہیں کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی حلقے میں یہ بنا رہے اور سنی حلقے میں بنے رہ کر کے اہل سنت کے نوجوانوں کو گمراہ۔ اسی طریقے سے یہ نام لے کر کے کچھ صحابہ کرام پر طعن کرتا ہے، باقی پر طعن نہیں کرتا ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ باقی صحابہ اس سے محفوظ ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اگر اس میں تمام کا نام لے لے گا تو جو زمین اس کی چھوٹی سی ہے وہ زمین بھی چلی جائے گی، اس لیے تمام کا نام نہیں لے رہا ہے، کچھ کا نام لے رہا ہے اور باقی کو چھوڑ دے رہا ہے۔ ابھی جو آپ نے سنا نا کہ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ بات تو اس انداز میں مولانا مودودی جو اردو زبان میں رد صحابہ کے بانی ہیں، صحابہ پر تنقید کی روایت جنہوں نے مستحکم اور باضابطہ طور پہ قائم کی، انہوں نے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں اس انداز میں، جس انداز میں اس نے کہا ہے۔ تو یہ بھلے نہیں سب کا نام لیتا ہے، لیکن یہ ابھی جو اس کا فکرہ آپ نے سنا ہے نا، یہ تمام صحابہ کو شامل ہے۔ یعنی جب الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، اس نظریے پہ تنقید ہو گئی اور یہ محل نظر ہو گیا اور اس میں شک آ گیا اور شبہ پیدا ہو گیا، تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر تمام پر کلام ہوگا، تمام پر گفتگو ہوگی، اور پھر گفتگو کے لیے آپ کو جو بھی مواد ملے گا وہ رافضیوں سے لینا پڑے گا۔ رافضی مواد ہی اس نے جمع کیا ہے اور رافضی مواد ہی لینا پڑے گا، اور جب اس ڈگر پہ چلیں گے تو یہ ڈگر جو ہے، یہ راہ جو ہے روافض کی ہے، منکرین حدیث کی ہے، زنادقہ کی ہے۔ آپ کو میں ابھی بتاؤں گا کہ یہ فکرہ جو ہے ان کا، یہ علماء اہل سنت کا نہیں ہے، محدثین کا نہیں ہے، اسلاف کا نہیں ہے، ائمہ کا نہیں ہے، یہ فکرہ اعتزال والوں کا ہے، زنادقہ کا ہے، منکرین حدیث کا ہے، دین میں طعن کرنے والوں کا ہے، روافض کا ہے۔ اہل سنت کے علماء نے یہ فکر نہیں پیش کی ہے۔ یہ فکر جو تحقیق کے نام پہ آدمی پیش کر رہا ہے، یہ فکر تو حد درجہ بددین اور برے فکر والوں نے پیش کیا ہے، اور وہاں سے اس نے لیا ہے۔ جہاں سے یہ فکر لیا اس کا حوالہ یہ دے، یہ فکر کن لوگوں نے پیش کی ہے، ان کی بات، ان کا نام پیش کرے، نام نہیں پیش کر سکتا ہے۔ یہ فکر روافض کی ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ اخوانیت کے پلیٹ فارم سے یہ سارے کام کر رہا ہوں۔ اخوانیوں نے ہی اس کو بنیادی طور پہ ہندوستان میں اس وقت پلیٹ فارم دیا ہوا، باقی اور لوگ دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو اہل سنت کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا اسے موقع مل رہا ہے۔ دیوبندی حلقے کے لوگ اسے پلیٹ فارم نہیں دے رہے ہیں، بریلوی حلقے کے لوگ بھی اس طرح کا پلیٹ فارم اس کو مہیا نہیں کرا رہے ہیں۔ اخوانی حضرات اس کو پورے طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو پلیٹ فارم مہیا کرا رہے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے پیش نظر رہیں۔ ذرا پھر شروع سے چلائیے گا تاکہ بات تازہ ہو جائے، ذرا پھر شروع سے چلائیے تو میں بات پیش کرتا ہوں۔ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، کسی حدیث کی کتاب میں دکھا دیجئے کہ یہ فرمایا شروع سے، کیا شروع حضور سے پاک علیہ السلام نے جو فرمایا میں اسے نقل کرتا ہوں، اور صحابہ عدول ہیں، حضور نے کبھی نہیں فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا۔ دکھا دیجئے مجھے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، کسی حدیث کی کتاب میں دکھا دیجئے کہ یہ فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے نا کہ عدول کس کو کہتے ہیں؟ عدالت کس چیز کا نام؟ بھئی عدالت اس بات کا نام ہے کہ انسان کی سیرت خیر پر ہو،
دین پر ہو، فسق نہ ہو، فجور نہ ہو. تفصیل سے علماء نے عدالت کے بارے میں بات کی ہے. عدالت کیسے ملے گی کسی کو عادل کیسے قرار دیا جائے گا؟ کسی کو عادل قرار دینے کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہے. تابعین میں جب ہم عادل قرار دیتے ہیں، تمام تابعین میں جب ہم عادل قرار دیتے ہیں، بعد کے زمانوں میں جب ہم عادل قرار دیتے ہیں کسی کو، تو کیسے عادل قرار دیتے ہیں؟ علماء کی شہادتیں ہوتی ہیں، ان کا تزکیہ ہوتا ہے، اور ان تزکیات اور ان شہادات کا مطالعہ ہوتا ہے، اور پھر ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں ثقہ ہے، فلاں ثبت ہے، فلاں عادل ہے، فلاں مجروح ہے، فلاں ضعیف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، سوال یہ ہے کہ ان کی عدالت کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ ان کے بارے میں طے کون کرے گا کہ وہ عادل ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ان کے بارے میں قرآن طے کرے گا، سنت طے کرے گی، اللہ طے کرے گا، رسول طے کریں گے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تزکیہ جو ہے قرآن نے بھی کیا ہے، سنت نے بھی کیا ہے، اور اسی تزکیے کا نام ہی عدالت ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ الصحابۃ کلہم عدول، یہ لفظ اللہ کے رسول نے کہاں فرمایا؟ یہ تو اہل بدعت کا طریقہ ہے. یہ آدمی اس حد تک گر گیا ہے، علم و فضل کا دعویٰ کرتا ہے، اس حد تک گر گیا ہے کہ یہ اصول حدیث، اصول فقہ، اصول استدلال، ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے رافضیت کی ہم نوائی میں. بھائی پھر کیا نام سے حدیث کی جو تعریف ہے، خبر کی جو تعریف ہے، موقوف کی اور مرفوع کی جو تعریف ہے، یہ ساری تعریفات جو کیا نام سے اصول حدیث میں چیزوں کی ہے، اور اصول فقہ میں جو ناسخ منسوخ کی تعریف ہے، جو اجماع کی تعریف ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینی انہی لفظوں میں کس حدیث میں بتایا ہوا ہے. تو پھر تو یہ پورا ذخیرہ دریا برد کر دو، اور جن چیزوں سے تم استدلال کرتے ہو، پھر اللہ کے رسول نے کہاں بتایا ہوا ہے بخاری سے دلیل لینی ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے کہاں بتایا ہے کہ مسلم کی حدیثیں پڑھ کر کے استدلال کرنا؟ اگر یہی طریقہ ہے آپ کا، اگر یہی علم آپ کا ہے، اور یہی عالمانہ طریقہ ہے گفتگو کا جو دراصل میں جاہلانہ ہے، تو پھر تو کوئی چیز نہیں ثابت ہوگی. تو بعین ہی یہی لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ یہ لفظ تو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا. یہ جملہ جو ہے، یہ لائن جو ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے مستنبط ہے، قرآن پاک کی شہادتوں سے مستنبط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا ہوا ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ لوگوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے زمانے کے لوگ ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، لوگوں میں اگر اللہ کے رسول سب سے بہتر کسی کو قرار دے رہے ہیں تو کون لوگ ہوں گے؟ وہ منافقین ہوں گے، وہ اللہ کے رسول سے عداوت کرنے والے ہوں گے، وہ مشرکین ہوں گے. کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی. وہی لوگ مراد ہوں گے خیر الناس. اور پھر یہ سب سے بہتر اللہ کے رسول کس کو کہہ رہے ہیں؟ فاسقین کو اللہ کے رسول سب سے بہتر کہہ رہے ہیں، فجار کو اللہ کے رسول سب سے بہتر کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سب سے بہتر کسی کو قرار دے رہے ہیں تو وہ امت کے جو ہے بہترین لوگوں کو قرار دے رہے ہیں. امت میں جو بہترین لوگ ہیں، جو عادل ہیں انہی کو سب سے بہتر کہہ رہے ہیں. اگر عادل نہ ہوتے تو سب سے بہتر نہ کہتے. حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول گرامی نے کہا کہ الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب. استدلال کیا ہے روایتوں سے علماء نے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہم استدلال کر رہے ہیں ہمارا بنایا ہوا ہے، روایتوں سے استدلال علماء سلف نے کیا ہوا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. بعد والوں کے لیے علماء نے چھوڑا ہی نہیں ہے کچھ. اب ابن حبان اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اعظم الدلیل علی ان الصحابہ کلهم عدول، کہ یہ روایت حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول گرامی نے جو پڑھا، کہا کہ جو موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دے، کہا یہ روایت بتا رہی ہے ان الصحابہ کلهم عدول، کہ صحابہ جو ہے تمام کے تمام جو ہے عادل ہیں. ایک منٹ، یہ موبائل دے دو. الصحابہ کلهم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں. لیس فیہم مجروح ولا ضعیف، ان میں کوئی ضعیف نہیں ہے، ان میں کوئی مجروح نہیں، کوئی عیب والا نہیں، یعنی کوئی غیر عادل نہیں. اب مجروح نہیں، ضعیف نہیں ہے، مجروح نہیں ہے، غیر عادل نہیں ہے، یہی مطلب ہے اس کا. علماء نے اسے دلیل پکڑی ہے.
تو یہ بات کہنی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ میں کوئی بات کہی ہو. اللہ کے رسول نے کہاں کہا ہے کہ وضو فرض ہے؟ کہاں کہا اللہ کے رسول نے وضو نماز کے لیے شرط ہے؟ انہی لفظوں میں اللہ کے رسول نے کون سے حدیث میں کہا ہے؟ بھی اس طریقے سے اگر یہ جاہلانہ گفتگو آپ کریں گے تو پھر یہ تو جاہلوں کی بستی میں آپ جائیے, پھر خطاب آپ جاہلوں سے جا کے کیجئے. تو یہ بالکل غلط بات ہے, یہ طریقہ غلط ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور قرآن کے نصوص سے بات ثابت شدہ ہے. ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے, ہم چاہتے ہیں بات تھوڑی اور آگے چلے. جی اب ویڈیو آگے چلائیں. انتشار بھی اوہو, کیا حضور کی حدیثوں سے اب انتشار ہوگا؟ نہیں, ابھی پہلے جو جمہور کا مسئلہ تھا, پھر جمہور آگے بات حضور کی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بتائیے مجھے. جہاں بات آ جائے نبی پاک علیہ السلام کی تو وہ تو گستاخ ہوگا نا, مجرم ہوگا, وہ قادیانی ہے بدماش جو حضور کی بات نہیں مانتا. میں حضور کی حدیثیں بس حضور کی حدیثوں کی بات ہے. حضور کی حدیثوں میں کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف نہیں ہے؟ حضور کی حدیثوں میں کیا صحابہ کی عام تعریف نہیں ہے؟ حضور کی حدیثوں میں کیا یہ بات نہیں ہے جو جنت واجب ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ کیا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کی حدیثوں میں نہیں موجود ہے؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کی حدیثوں میں نہیں موجود ہے؟ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. ان لوگوں کے فضائل موجود ہیں, ان لوگوں کے مناقب موجود ہیں. تم ان کے مصالح بیان کرتے ہو, ضعیف اور موضوع اور من گھڑت چیزوں کو لا کر کے پیش کرتے ہو, مشتبہات کو, شک اور شبہ والی چیزوں کو لا کے پیش کرتے ہو, اور پھر یہاں حضور کی حدیثوں کی بات کر رہے ہیں. چلیے آگے. میں حضور کی حدیثیں پیش کر رہا ہوں. اجماع امت حضور کے مقابل میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا ہی حکم ہے. کیا حکم ہے کہ ہماری بات چھوڑ دینا؟ یہ حکم ہے. اجماع امت اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ قرآن میں. اجماع امت جو ہے وہ حضور کے خلاف ہو گیا. ارے مولوی صاحب, قرآن کی جو ارے بھائی ہمیں کیا پڑھا رہے ہو؟ اصول فقہ لے آؤ, ابھی اصول الشاشی لے آؤ, پھر بتاؤ اجماع کیا ہے. حضور کی حدیثوں کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا. اور میں نے اس موضوع پر پورا رسالہ شائع کیا ہے. امام ابو الحسن اشعری, امام ابو منصور ماتریدی, امام غزالی اور امام ابن حمام اور ملا علی قاری اور شاہ عبدالعزیز سب کے حوالوں کے ساتھ ثابت کیا ہے حدیثیں, اور پھر ان کے اقوال. وہ رسالہ پڑھ لیجئے نا بھائی, کچھ تو پڑھ لیا. بس ان کی زبان بھی جو ہے دیکھیے کتنی تھرڈ کلاس زبان استعمال کر رہے ہیں. لاسٹ میں آپ گفتگو سنیے. بھئی یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کون دعویٰ کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے خلاف اجماع ہوتا ہے؟ یعنی ایسا امت میں کس نے دعویٰ کیا ہے؟ کس نے امت میں یہ بات کہی؟ آپ پیش کیجئے. یہ جو چیز ہے ہی نہیں وہ آپ پیش کر رہے ہیں. امت میں یہ بات کس نے کہی ہے کہ ایک چیز قرآن و سنت میں موجود ہی نہیں ہے سرے سے, اور اس پر کسی بھی دور میں اجماع کیا جاتا ہو؟ بھائی اجماع کہتے ہی اجماع اس چیز پہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہو. قرآن و سنت کی میں کوئی چیز موجود ہے, قرآن کی آیت سے کوئی چیز سمجھی گئی ہے, رسول کی حدیث سے کوئی چیز سمجھی گئی ہے, اور اس فہم پر اجماع ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف اجماع نہیں ہوتا. اور اگر اجماع ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ حدیث کے خلاف اجماع ہے, پھر یہ کہیں گے کہ حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, کیونکہ اجماع رسول کی حدیث کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا, قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ یعنی اس خبیث کی بات اس کے خلاف خود حجت ہے. اگر تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ رسول کی حدیثوں کے خلاف اجماع ہے, اگر ایسا لگ رہا ہے اس خبیث کو کہ اجماع جو بیان کر رہے ہیں ہم لوگ, یا جو سائل نے ابھی مجلس میں اس سے اجماع کی بات کہی ہے, اگر اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اجماع رسول اللہ کی حدیثوں کے خلاف ہے, تو اس کی بات خود حجت ہے. یعنی رسول اللہ کی حدیثوں کو یہ سمجھ نہیں رہا ہے. رسول اللہ کی حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے اس کے بجائے کچھ غلط مفہوم یہ بیان کر رہا ہے. رسول اللہ کی جو حدیث نہیں ہے اسے رسول اللہ کی حدیث بنا کر کے پیش کر رہا ہے, اور جو رسول اللہ کی حدیث ہے جو ثابت شدہ ہے صحابہ کے فضائل میں, ان کو توڑ رہا ہے, مروڑ رہا ہے, ان کو چھپا رہا ہے, ان کو بیان نہیں کر رہا ہے. کیونکہ اجماع قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا. اجماع قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا.
اور اجماع ہے صحابۃ کلہم عدول پر. یہ مطلب میں عبارتیں نہیں پیش کر سکتا کیونکہ مجھے کچھ اور باتیں بھی پیش کرنی ہے. علماء نے کثرت سے اس اجماع کو نقل کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے. علامہ ابن عبد البر نے بیان کیا ہے, علامہ ابن الصلاح نے بیان کیا ہے, علامہ قرطبی نے بیان کیا ہے, علامہ نووی نے بیان کیا ہے, ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے, ابن کثیر نے بیان کیا ہے. سب نے عدالت صحابہ پر اجماع نقل کیا ہے. کیا یہ حضرات یہ رسول اللہ کی حدیثوں کے خلاف اجماع نقل کر رہے ہیں؟ یہ قول اہل بدعت کا ہے اصل میں کہ صحابہ عادل نہیں ہیں اور یہ بدعتی ہے, یہ رافضی ہے خبیث. یہ اہل بدعت کا قول ہے یہ قول, لیکن یہ اہل بدعت کا قول ہے, اہل سنت کا یہ قول نہیں ہے. الصحابۃ کلہم عدول پر جس نے شک, آواز کا کچھ مسئلہ ہے کیا؟ آواز کا کچھ مسئلہ ہوگا تو بتائیے گا. الصحابۃ کلہم عدول کا نہیں شیخ آپ کی آواز اچھی آ رہی ہے, آپ کنٹینیو کریں. ہاں جی, وہ اہل بدعت کا قول ہے. جیسے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ الصحابۃ عدول الا من قاتل علیا, کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں مگر وہ جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کیا. اب یہ بدعتی ہے حضرات کا قول ہے. اب یہ بتائے نا حوالہ اپنی بات کا, یہ خبیث کو بتانا چاہیے کہ معتزلہ میں سے فلاں نے یہ بات کہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, روافظ میں سے فلاں نے یہ بات کہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, منکرین حدیث میں سے فلاں نے یہ بات کہی ہے, زنادقہ میں سے فلاں نے. دے حوالے. علماء سلف کے حوالے تو یہ دے نہیں سکتے. علماء سلف نے تو عدالت صحابہ پر امت کا اجماع نقل کیا ہے. یہ اجماعی موقف ہے اہل سنت کا. بدعتی حضرات اس سے ہٹ کر کے گئے ہیں, انہوں نے اس میں استثناء کیا ہے یا انہوں نے اس میں شک کا اظہار کیا ہے. علامہ آلوسی ہیں, علامہ ابن ابی حاتم الرازی ہیں, خطیب بغدادی ہیں, سب نے اس اجماع کو بیان کیا ہے اور اس اجماع کی تشریح کی ہوئی ہے. تو آپ اجماع کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس پر علماء کے عبارتوں کے حوالے دے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اجماع کیا ہے علماء امت جانتے ہیں. جو ہے مدارس کے میرے خیال سے سادس اور خامس کے طلباء یہ جانتے ہیں کہ اجماع کیا ہے, معلوم ہے ان کو اجماع کیا ہے. تو اس پہ دنیا بھر کے رسالے لکھنے کی کیا ضرورت ہے جس میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ اجماع ہے کیا. اجماع کتاب و سنت کے کسی فہم پر اجماع ہوتا ہے, کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتا ہے. اور اگر اجماع ہے کسی بات پہ اور آپ کو لگتا ہے کہ فلاں حدیث اس کے خلاف ہے تو آپ کی سمجھ کا قصور ہے, اور یہ بات سچ ہے کہ اجماع ہے. اصل میں جو آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نظریہ یہ خبیث مولوی پیش کر رہا ہے, یہ اصل میں اس کا نظریہ ہے نہیں. یہ آوارہ فکر آدمی ہے, اخوانی تہذیب کا یہ مارا ہوا ہے, رافضی نوازشوں میں مبتلا ہے اور دھتکارا ہوا ہے, لالچی اور حریص قسم کا شخص ہے. یہ اصل میں جو موقف پیش کر رہا ہے یہ موقف اصل میں اہل بدعت کا ہے, اور یہ سمجھ رہا ہے یا لوگ سن کے سمجھ رہے ہیں کہ اس نے کوئی نئی بات پیش کی ہے. جتنے کوڑے دان ہیں تاریخ میں, کسی بھی چیز کی تاریخ ہو دینی حوالے سے, اس میں آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ یہ بدبودار, سڑے, بددین, بے دین, بدعمل, بے عمل, بے علم, جاہل لوگوں نے یہ بات کی ہوئی ہے جو یہ بات پیش کر رہا ہے تحقیق کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر. اب ظاہر سی بات ہے لوگوں کو اتنا تو موقع ہوتا نہیں ہے کہ بیٹھ کے تحقیق کریں, یا بہت سارے لوگ علماء سے بھی نہیں پوچھتے, ورنہ عدالت صحابہ کو مشکوک بنانے کا مسئلہ قدیم ہے. یہ مشغلہ جو ہے روافظ کا رہا ہے, مستشرقین کا رہا ہے, اور منکرین حدیث کا رہا ہے, بدعتیوں کا رہا ہے. محمود ابو ریہ بدنام زمانہ منکر حدیث ہے, بدنام زمانہ زندیق ہے. وہ کہتا ہے یہ بات کہ ان البلاء الذي يصيب الاسلام انما يرجع الى امرين, کہ اسلام کو جو مصیبت پہنچی وہ اس میں دو بنیادی باتیں ہیں. عدالت الصحابۃ المطلقہ, صحابہ کرام کی مطلق عدالت, یعنی الصحابۃ کلہم عدول کا نظریہ کہ تمام صحابہ عادل ہیں, یہ ایک مصیبت کی چیز ہے اسلام میں. والثقۃ العمیاء بکتب الحدیث التي تجمع بین الغث والسمین, اور حدیث کی کتابوں پر اندھا اعتماد جن میں صحیح غلط سب جمع ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے, یہ کوئی اس کا نظریہ نہیں ہے. یہ کتب حدیث پر اعتماد اور صحابہ کرام میں سب کے سب کو عادل کہنا, یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے لیے ایک مصیبت کی چیز ہے. محمود ابو ریہ کہہ رہا ہے, یہ محمود ابو ریہ کا نظریہ ہے. یہ ان لوگوں نے اشکالات پیش کیے ہیں, میں چند اشکالات
اور پھر ان کے مختصر جوابات اس مناسبت سے پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. 4 اشکالات پیش کروں گا، اشکالات تو بہت ہیں، تاکہ اس نظریے کی جو تہ ہے، یہ نظریہ آیا کہاں سے اس کے پاس اور کن باتوں پر اس کو بھروسہ ہے. آپ دیکھ لیجئے وہ کتنے گندے لوگ ہیں. کہا کہ صحابہ بشر ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں. جب ایسا ہے تو پھر تمام صحابہ عادل کیسے ہو سکتے ہیں؟ بڑا ملحد ہے زکریا اوزون، وہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ بَالَغَ التَّابِعُونَ وَالْأَئِمَّةُ وَالْعُلَمَاءُ الْأَفَاضِلُ بِمَكَانَةِ وَصِفَاتِ الصَّحَابَةِ فَجَعَلُوهُمْ كَالْمَلَائِكَةِ کہ تابعین نے، ائمہ نے، علماء نے صحابہ کے مقام و مرتبہ اور صحابہ کی صفات کے بارے میں بڑا مبالغہ کیا ہے اور انہیں فرشتہ بنا چھوڑا ہے. یہی محمود ابو ریا جو مشہور اور منکرین حدیث میں سے اس کا شمار ہے، بڑا زندیق قسم کا آدمی ہے. وہ کہتا ہے کہ اذا کان الجمہور علی ان الصحابہ کلهم عدول، آپ دیکھیے کہ صحابہ تمام کے تمام عادل نہیں ہیں. یہ بات کہہ کون لوگ رہے ہیں؟ یہ بددین اور بے دین، بدعمل، بے عمل لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان الصحابہ کلهم عدول، کہ جمہور کی جو یہ رائے ہے کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں. ولم يقبل الجرح والتعدیل فیہم، اور ان لوگوں نے ان کے سلسلے میں کوئی جرح اور کوئی تعدیل نہیں قبول کیا. کما قبلوا فی سائر الروات، جیسا کہ تمام اور روات کے بارے میں قبول کیا. واعتبروہم جمیعا معصومین، اور تمام کے تمام صحابہ کو معصوم مان لیا، خطا سے، من السہوی، بھول سے، والنسیان، بھول چوک سے. یہ پیش کیا محمود ابو ریا کہ گویا ہم نے معصوم کر دیا صحابہ تو کلہم عدول کہہ کر کے ہم نے معصوم کر دیا. اور صحابہ تو کلہم عدول کا یہ جو نظریہ ہے یہ مبالغہ ہے. اور ایک دوسری ویڈیو میں، ویڈیو میرے پاس تھی لیکن میں ویڈیو چلوا کے بات کو، اور یہ ویڈیو جو بن رہی اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، تو اس میں اس نے یہ بات کہی ہے ایک دوسری جگہ، ایک دوسرے ویڈیو میں، کہ اہل سنت کا جو یہ نظریہ ہے کہ صحابہ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے اور یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، وغیرہ وغیرہ، جو اس طریقے سے لاف و گزاف اس نے یہاں پر جو ہے پیش کیا ہوا ہے. تو یہ تو بدترین لوگوں کی بات ہے. اب جواب صحابہ کے تعلق سے ہم لوگ بار بار اس اسٹریم میں کہہ چکے ہیں کہ صحابہ کے تعلق سے اہل سنت کا موقف ہے ہی نہیں کہ صحابہ معصوم. ایسا کسی بھی معتبر اہل سنت عالم نے نہیں کہا ہے. عدالت صحابہ کا مطلب اہل سنت کے یہاں یہ ہے کہ ہر صحابی کی عدالت کی تحقیق کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ فرما دیا ہے، ان کی عدالت بیان کر دی ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ بیان فرما دیا، ان کی عدالت فرما دی ہے، جو ماضی اور مستقبل سب کو شامل ہے. اور یہ کوئی ہماری اپنی بات نہیں ہے، کہ ہم نئی کوئی تحقیق نہیں لا رہے ہیں. یہ علماء نے کہا ہے. مثلا خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ عدالت الصحابہ ثابتۃ معلومۃ، کہ عدالت صحابہ ثابت ہے اور معلوم ہے، معروف ہے. بتعدیل اللہ لہم، اللہ نے ان کی جو تعدیل کی ہے، ان کی عدالت بیان کی ہے. وإخبارہ عن طہارتہم واختیارہ لہم فی نص القرآن، کہ ان کی طہارت کے بارے میں قرآن نے خبر دیا اور ان کو چنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا. قرآن کے نصوص میں یہ بات بہت کلیئر موجود. تو صحابہ معصوم نہیں ہیں، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان کی عدالت داغدار ہو. اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ بیشتر صحابہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا مان لیے جائیں، یا کسی صحابی کو آپ فسق و فجور میں ڈوبا ہوا تسلیم کر لیں. معصوم نہیں ہے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. ہاں، بعض صحابہ سے کبیرہ کا ارتکاب ہوا، لیکن انہوں نے کبیرہ پر اصرار کیا یا اس سے رجوع نہیں کیا، اس کی کوئی دلیل نہیں. بعض پر تو حد بھی جاری کی گئی، لیکن وہ حد ان کے لیے کفارہ ہو گیا. جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ ثم اذا كان قد صدر عن احدهم ذنب فيكون قد تاب منه، ان میں سے بعض سے گناہ صادر ہوا تو فيكون قد تاب منه، تو ایسا بھی ہے کہ ان میں سے انہوں نے اس سے توبہ کر لیا. او اتى بحسنات تمحو، یا ایسے نیک اعمال کیے جن سے وہ گناہ ختم ہو گیا، مٹ گیا. او غفر له بفضل سابقته، یا دین میں آگے ہونے کی وجہ سے، دین میں سبقت کی وجہ سے ان کو بخش دیا گیا. او بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذین هم حق الناس بشفاعته، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے وہ معاف کر دیے گئے اور وہ رسول کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. او ابتلی ببلاء فی الدنیا کفر به عنہ، یا دنیا میں کوئی مصیبت ان کو دے دی گئی اور اس کی وجہ سے ان کے گناہ کا کفارہ ہو گیا. فاذا كان هذا في الذنوب المحققہ،
جب یہ بات یعنی کہ حقیقی گناہوں کے بارے میں ہے جو واقعی ذنب ہیں، گناہ ہیں، فکیف بالامور التی کانوا فیہا مجتہدین، تو پھر ان معاملات کے تعلق سے ان پر کیسے طعن کیا جا سکتا ہے اور ان پر کیسے عیب لگایا جا سکتا ہے جن میں وہ مجتہد تھے، جو اجتہادی معاملات تھے۔ آج یہ جو ہے کیا کر رہے ہیں روافض یا اخوانی طبقہ، یہی تو کر رہا ہے، یا الحادی طبقہ، کہ اجتہادی معاملات کو ان کی غلطی بنا کے پیش کر رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا جو ان کا پینترا ہے ان حضرات کا، کہ بھئی کہتے ہیں کہ عدالت صحابہ کا ایک نظریہ ہے اور ایک صحابہ کی زندگی ہے، دونوں میں تضاد ہے۔ یہ 4 شبے میں سے دوسرا شبہ میں پیش کر رہا ہوں کہ عدالت صحابہ کا جو نظریہ ہے اور صحابہ کی جو واقعی زندگی ہے، یہ دونوں میں تضاد۔ احمد حسین یعقوب شیعی ہے، رافضی ہے، وہ کہتا ہے اذا کان الصحابۃ عدولا۔ اب دیکھیے یہ نظریہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ نظریہ جیسا میں نے منکرین حدیث میں سے بعض کا حوالہ دیا، رافضی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ رافضی کیا کہہ رہا ہے؟ وہی جو رافضی کہہ رہا ہے وہی یہ انڈین رافضی کہہ رہا ہے، اردو زبان کا انڈین رافضی، یہ اخوانی رافضی یہی بات کہہ رہا ہے جو احمد حسین یعقوب جیسا رافضی کہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اذا کان الصحابۃ عدولا، کہ جب سارے کے سارے صحابہ عدول ہیں، عادل ہیں، وکلہم فی الجنہ، اور سب کے سب جنتی ہیں، وان اللہ سوا بینہم، اور اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی انجام کی حیثیت سے ان کا مقام یکساں رکھا ہے۔ لماذا اقیمت الحدود علی بعضہم، تو ان میں بعض پر حد کیوں جاری ہوئی؟ وَهَلْ يَسْرِقُ الْعَادِلَ النَّزِيهَ الْمَزْبُونَ دَخُولُهُ الْجَنَّةَ، اور کیا جو عادل ہے اور بڑا پاک صاف ہے اور جس کی جب دخول جنت کی ضمانت دی گئی وہ چوری کر سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ وغیرہ۔ سوال یہ ہے، جواب یہ ہے اس سوال کا کہ بھئی جو صحابہ کی عدالت ہے وہ قطعی دلائل سے ثابت ہے، اس لیے قطعی دلائل کا معارضہ نہیں ہو سکتا۔ قطعی دلائل سے جو چیز ثابت ہے اس کا معارضہ نہیں ہوگا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالت صحابہ کا یہ مطلب تو کسی اہل سنت نے بیان ہی نہیں کیا کہ ان سے گناہ نہیں سرزد ہو سکتا ہے۔ ہم گناہ سرزد ہونے کے باوجود ان کو عادل مانتے ہیں۔ ابن الوزیر امام شافعی سے نقل کرتے ہیں کہ لو کان العدل من لا ذنب لہ، اگر عادل وہ ہے جس سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، لم نجد عدلا، تو پھر کوئی عادل نہیں ملے گا۔ لیکن العدل من اجتنب الکبائر، لیکن عادل وہ ہے جس سے بھلے کبیرہ ہو جائے، وکانت محاسن اکثر من مساوی، لیکن اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں۔ اب ایک طرف تو یہ الزام دیتے ہیں کہ ہم صحابہ کو معصوم مانتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بات پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے صحابہ سے بھائی گناہ ہوا ہے، تو صحابہ سے اگر گناہ ہوا ہے تو وہ گویا عادل نہیں ہے۔ بھائی ہم یہ بات ہی نہیں مانتے، ہم دونوں بات نہیں مانتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ صحابہ معصوم ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر گناہ ہو گیا تو عادل نہیں ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عبارت پیش کی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بھئی صحابہ سے کبائر کا سرزد ہونا نا وہ بڑا نادر اور قلیل ہے، یعنی بشری امکان کی بنیاد پہ یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ آپ سارے گناہ کسی پہ تھوپ دیں۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا نا اس خبیث کے بارے میں کہ جتنا خبیث ہے، کہ اس کی خباثت کی وجہ سے، اس کی گندگی کی وجہ سے، اس کی رافضیت کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر وہ گناہ جو اس نے کیا بھی نہیں ہے اس کو اس کے ذمہ لا کے ڈال دوں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہوگا۔ تو صحابہ سے کبائر کا سرزد ہونا نادر اور قلیل ہے، اور سماج کی سطح پر، سوسائٹی کی سطح پر وہ انتہائی پاک معاشرہ کے لوگ تھے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ صحابہ کے ساتھ جو بعض کبائر بعض لوگوں سے سرزد ہوئی ہے، یا بعض چھوٹی بڑی چیزیں سرزد ہو گئیں، تو تعامل کیا ہے قرآن و سنت کا ان غلطیوں کے سرزد ہونے کے باوجود؟ مثال کے طور پہ اس سے پہلے بات آ گئی ہے کہ غامدیہ کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد تابت توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے، لو تاب صاحب مقص لغفر له، کہ اگر ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والا بھی یہ توبہ کر لے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ ایک صحابی کو شراب کی حد لگتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں لا تلعنوا، اس پہ لعنت مت کرو، فواللہ ما علمت الا انه يحب اللہ ورسولہ، کہ اس پر لعنت مت کرو، اللہ کی قسم میں اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں جانتا کہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ بھئی عدالت صحابہ کا نظریہ ان کے گناہ سرزد ہونے سے تضاد رکھتا ہے، غلط ہے۔ عادل ہونے کے باوجود کچھ گناہ ہو سکتے ہیں، ایسا ممکن ہے۔
تیسرا شبہ جو ان کا ہے، کہتے ہیں کہ عدالت صحابہ ایک سنی پروجیکٹ ہے. اب آپ دیکھیے گا، پھر آپ دیکھیے کہ میں نے جو بات کہی کہ یہ امپورٹ کیا ہے، اس نے جو ہے نکالا ہے تو ان باطل لوگوں سے، باطل تحریکات اور باطل افکار رکھنے والے لوگوں سے اپنا نظریہ اس نے لیا ہے کہ اہل سنت کا نظریہ مشتبہ قرار جو دے رہا ہے کہ عدالت صحابہ ایک سنی پروجیکٹ ہے. یہ رافضیوں کی طرف سے بات کہی گئی ہے، جسے صحابہ کی سلطنت بنانے کے لیے پروسا گیا، اور یہ فکرہ اموی عہد میں تراشا گیا، جس کے بانی مبانی خصوصیت کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اب سوال اس بات کا ہے کہ اس نے اس ویڈیو میں اور ایک دوسری ویڈیو میں جو یہ بات کہی ہے کہ اہل سنت کا جو یہ خیال ہے، یہ عقیدہ ہے یا یہ نظریہ ہے کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ کے تمام عادل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، یہ درست نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تو وہی بات ہو گئی اہل سنت کا نظریہ. اب وہ رافضی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی اہل سنت کا یہ پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ اموی سلطنت کو استحکام دینے کے لیے، صحابہ کی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کے بانی خصوصیت کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا اس تشریح کا یہ خلاصہ تم نے لے لیا. تو بھائی یہ قول جو ہے نا، یہ بلا دلیل ہے. اگر یہ عدالت اموی عہد کی اختراع ہے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے گھڑی گئی تھی، تو پھر اس عدالت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے افراد کیسے شامل کیے گئے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جن کو مخالف سمجھتے تھے ان کو اس سے نکالتے. اگر یہ نظریہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیا تو اس کا انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا، یا کیا فائدہ ملا؟ نہ اٹھایا نہ ملا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا بڑا طبقہ یہ بات کہتا ہے کہ حق پر حضرت علی تھے اور امیر معاویہ اجتہادی خطا پر تھے. کیا ہوا اگر یہ چیز کی بنیاد یہ ہوتی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو بچانے کے لیے یا سلطنت بچانے کے لیے ایسا کرتے تو پھر یہ گفتگو کیوں ہوتی؟ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ حضرت علی اقرب الی الحق تھے اور امیر معاویہ حق سے قریب تھے، یہ بھی بات ہے. بہرحال کلام تو ہوا نا. پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی سیرت تو ہر دور میں معتبر رہی. جب سیرت ان کی ہمیشہ معتبر رہی تو ان کو یہ گھڑنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ عدالت صحابہ کا نظریہ گھڑنے کی انہیں کیا ضرورت پڑی؟ ان کی سیرت تو ہر زمانے میں معتبر رہی. اگر صحابہ نے نظریہ گھڑا تھا تو پھر ضرورت پڑنے پر اموی حکمرانوں اور گورنروں پہ تنقید کیوں کی؟ اور اس تنقید کی جرأت انہیں کیسے ہوئی؟ اس تنقید کی اجازت انہیں کیسے ملی ہوئی تھی؟ صحابہ نے کیوں تنقید کیا؟ اگر یہ نظریہ گھڑا گیا تھا اس چیز کے لیے، صحابہ ہی نے گھڑا تھا، صحابہ ہی نے تنقید کیا. اگر اموی حکومت سے قربت مقصود تھی صحابہ کی تو پھر شان اہل بیت انہی اصحاب سے کیسے روایت ہو گئی؟ یہ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے. باقی چند جہال میں بیٹھ کر کے اس طریقے سے گفتگو کر لینا اور کسی اسٹیج پہ بیٹھ کر کے ایسے الٹی سیدھی گفتگو کر لینا یہ آسان ہے، لیکن تحقیق کی دنیا میں کوئی آسان سی بات نہیں ہے کہ آپ ایسے مونگتے چلے جائیں. آخری پوائنٹ، عدالت صحابہ کے تعلق سے جو شبہ پیش کیا جا رہا ہے، اور سرفراز بھائی نے بھی اس پہ گفتگو کی تھی اس سے پہلے، اور آپ دیکھیے کہ وہ نظریہ بھی کہاں سے ماخوذ ہے. یعنی صحابہ میں منافق تھے اور صحابہ میں منافق خلط ملط تھے، نظریہ بھی رافضی نظریہ ہے. نظریہ یہ ہے، شبہ یہ ہے رافضیوں کا، منکرین حدیث کا، ملحدین کا، کہ منافقین اور صحابہ تو مکس تھے، خلط ملط تھے. اس لیے منافقین کو اور صحابہ کو الگ کرنا ممکن نہیں، اور اگر یہ ممکن ہوتا تو الصحابۃ کلھم عدول کہنا درست ہوتا. لیکن چونکہ منافقین اور صحابہ مکس ہیں تو اس لیے اب ضروری ہے کہ ہر ایک کی تحقیق کی جائے، اور جس کے بارے میں عدالت ثابت ہو جائے اس کو عادل کہا جائے، جس کے بارے میں نہ ثابت ہو اس کو عادل نہ کہا جائے، کیونکہ منافقین اور صحابہ تو خلط ملط ہیں. اب چونکہ منافقین کو صحابہ سے ممتاز نہیں کیا گیا رسول اللہ کے ذریعہ، قرآن کے ذریعہ، اس لیے سب کو عادل کہنا درست نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، اگر آپ دوہرا کر کے سن لیجئے اس شخص کی ویڈیو جو یہ شخص کہہ رہا ہے اور میں نے جو ابھی شبہ پیش کیا جو روافظ کا شبہ ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں آوازوں میں کیا کسی بھی چیز کا فرق ہے؟ جو یہ خبیث رافضی کہہ رہا ہے وہی دیگر رافضی کہہ رہے ہیں جو نسباً رافضی ہیں اور عقیدتاً بھی رافضی ہیں. تو جواب اس شبہ کا یہ ہے، جو حالانکہ آ چکا ہے جواب، لیکن میں مختصر میں عرض کر دوں.
دوسرے اینگل سے کہ بھئی منافقین صحابہ نہیں اور صحابہ منافقین نہیں، یہ بات آ چکی ہے، کیونکہ صحابی کے تعلق سے تو ایمان پر وفات کی شرط ہے۔ اب اگر کہیں پر صحابی کا لفظ منافق اور مومن دونوں کے لیے آ گیا ہے تو سیاق و سباق اور دیگر نصوص سے طے ہوتا ہے کہ وہاں پر صحابی کا معنی صحابی کا لفظ لغوی لحاظ سے آیا ہوا ہے، اور قرآن کی اس پہ شہادت ہے نا کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، کہ وہ لوگ قسم کھا رہے ہیں کہ وہ تم میں سے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے۔ فرق کیا نا قرآن نے، صحابہ کو اور منافقین کو الگ الگ رکھا، خلط ملط نہیں ہے، صحابہ اور منافقین خلط ملط نہیں ہے، قرآن کی شہادت ہے کہ الگ ہیں۔ وہ قسم کھاتے ہیں منافقین کو تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، قرآن کی شہادت ہے۔ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مکس ہیں صحابہ، روافض کہہ رہے ہیں مکس ہیں صحابہ، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، صحابہ الگ ہیں، منافقین الگ ہیں، اور قرآن کی شہادت ہے، قرآن کا منکر ہوا ہے پھر اس طرح سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ منافقین کی تعداد بہت کم تھی، جس طریقے سے خلط ملط کی بات ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ منافقین کی ایک بڑی تعداد تھی۔ پھر تیسری بات یہ کہ منافقین کا نام لے کر کے عمومی طور پر تو متعین نہیں کیا گیا، کچھ لوگوں کا نام لیا گیا، اللہ کے رسول نے اپنے بعض صحابہ کو بتایا، مگر سارے منافقین کا نام تو نہیں لیا گیا متعین کر کے، مگر منافقین صحابہ کے یہاں معروف تھے، خلط ملط نہیں تھے، صحابہ جانتے تھے رسول کے صحابہ کون ہیں، رسول کے اور کے ساتھ نفاق کرنے والے کون ہیں، منافقین کون ہیں، آپ کے دشمن کون ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، علامہ معلمی لکھتے ہیں، میں ان کی عبارت پڑھنے کے بجائے صرف مفہوم پہ اکتفا کروں گا، وہ لکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس روایت میں جو یہ بات ہے کہ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رسول اللہ، کہ غزوہ تبوک کے لیے جب رسول نکل گئے اور اس کے بعد جب میں لوگوں میں نکلا، فَطُفْتُ فِيهِمْ، اور ان میں چلا پھرا گھوما، احزننی انی لا ارى الا رجل مقبوسا علیہ النفاق، تو میں کیا دیکھ رہا ہوں، اس بات نے مجھے غمزدہ کر دیا کہ جو بھی بچا ہے، جو نہیں گیا ہے، اس پر نفاق کی مار پڑی ہوئی ہے، تبھی نہیں گیا ہے، منافق ہے جو نہیں گیا ہے، یا تو منافق ہے، او رجل ممن، یا وہ آدمی ایسا ہے کہ جس کا اللہ نے عذر بیان کیا، من الضعفاء، ضعفاء میں سے ہے وہ، یا تو منافق ہے جو نہیں گیا ہے میں نے دیکھا، اور یا تو پھر معذور ہے جو نہیں گیا ہے میں نے دیکھا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ صحابہ منافقین کو جانتے تھے، یہ متوسط درجے کے صحابی ہیں، انہیں پتا ہے کہ اس منافقین کون ہیں، اور جتنے لوگ بچے ہوئے ہیں پہچان رہے ہیں کہ کون معذورین ہیں اور کون منافقین ہیں، نفاق کی وجہ سے نہیں گئے اللہ کے رسول کے ساتھ، معلوم تھا صحابہ کو مختلف ذرائع کے ذریعے۔ اور قرآن نے بڑی تاکید کے ساتھ اور بڑی پختگی کے ساتھ ان کے تعارف کی بات کی ہے کہ ان کو پہچانا جا رہا ہے، ان کا پہچاننا آسان ہے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، گفتگو کے انداز میں آپ صرف پہچان نہیں لیں گے، آپ ان کو ضرور پہچان لیں گے۔ یہ ضرور کا کیا مطلب ہے؟ ضرور کا کیا مطلب ہے آپ پہچان لیں گے ان کو، یعنی ان کی پہچان طے ہے۔ پھر ایک آخری بات اس آخری شبہ کے حوالے سے کہ جن صحابہ کے نام معروف ہیں یا جو حدیث کی روایت میں آئے ہیں، ان کے احوال تو فردن معلوم ہے۔ اب وہ کوئی بھی ہوں، وہ مغیرہ بن شعبہ ہوں، سعد بن ابی وقاص ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، کوئی بھی صحابی ہوں، جن کا بھی نام روایت حدیث میں آیا ہے اور جن کا نام معروف ہے، ان کے احوال تو فردن معلوم ہے۔ تو یہاں معاملہ صرف عام عدالت کا نہیں رہا، بلکہ متعین عدالت کا بھی ہو گیا کہ ایک تو عام نصوص جو ہیں صحابہ کے لیے، عام قاعدے کے تحت سارے صحابہ عادل ہیں، پھر جو صحابہ روایت حدیث میں کسی نہ کسی انداز میں آ گئے ہیں وہ تو متعین طور پہ عادل ہو گئے، متعین طور پہ عادل ہو گئے۔ اور جو منافق اس دور میں تھے وہ معروف تھے، ان سے اسلاف نے روایت ہی نہیں لی ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک شہادت دوں گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والصحابۃ المذکورون فی الروایۃ عن النبی والذین یعظمهم المسلمون علی الدین کلهم کانوا مؤمنین به ولم یعظم المسلمون علی الدین منافقا، کہ روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں جن صحابہ کا نام آیا ہوا ہے
اور جن مسلمانوں جن کی مسلمان تعظیم کرتے تھے دین کے حوالے سے وہ سارے کے سارے لوگ مومن تھے، منافق نہیں تھے. اور مسلمانوں نے دین کے حوالے سے کسی منافق کی تعظیم نہیں کی. تو اس حوالے سے بھی گویا کہ جن کا ذکر آ گیا کسی نہ کسی حوالے سے، وہ تو متعین طور پر، انفرادی طور پر بھی وہ عادل ہوئی. تو خلاصہ آپ نے کیا دیکھا، میں نے جو یہ 4 لکھی اور بھی شبہات تھے، یہ 4 شبہات میں نے پیش کیے. چاروں شبہات عدالت صحابہ کے حوالے سے تفصیلی شبہات ہیں، اور یہ سارے تفصیلی شبہات کا قائل خبیث ہے. اور یہ چاروں شبہات کن کے ہیں؟ یہ چاروں شبہات روافض کے ہیں، منکرین حدیث کے ہیں، زنادقہ کے ہیں، ملاحدہ کے ہیں، مستشرقین کے ہیں. یہاں اتنا لمبا موقع نہیں ہے کہ ایک ایک کا حوالہ دیا جائے، لیکن یہ سب موجود ہے، سب محفوظ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اس خبیث کو بتانا چاہیے کہ یہ ان کی بات ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. اس طرح سے بات یہ پیش کر رہا ہے جیسے ایسا لگ رہا ہو کہ اس کی کوئی اپنی تحقیق ہے. اللہ تبارک و تعالی اس دین کے لحاظ سے فاسق شخص کو ہدایت نصیب فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.